یہاں کئی لوگ مراد ہیں، اب وہ احسان بتائیں کہ ہم حکومت پر بھی مہربانی کر رہے ہیں، مہربانی تو ان کی ہے کہ نوکری دے دیا، ورنہ سندے لے کے لوگ پھر رہے ہیں دھکے کر، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت عزو شناس کے بخدمت دوداشت، احسان بادشاہ کا مان کے تجھے نوکروں میں بھرتی کر لیا، تیرا کیا احسان؟ تو یہ بات اگر ذہن میں بیٹھ جائے نا، یقین جانے کسی واعظ کی ضرورت نہیں، نہ عالم کی، شکر کا جذبہ اگر اسی طرح پیدا ہو جانا، سوچنا شروع کر. اور اس کے لیے بہت اچھی تدبیر نیک لوگوں نے کہی کہ اگر آدمی دن رات کا تھوڑا سا وقت یہ چلے وظیفے چھوڑ دے، کبھی تھوڑا سا وقت نکالے اور آنکھیں بند کر کے یہ سوچنا شروع کرے کہ اب تو میری آنکھیں درست ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان نابینوں کی طرح پیدا کیا ہو تو بازاروں میں کیا حشر ہو. وہ نمونے بھی اللہ نے پیدا کیے نا. اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام سے جب پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اکثر خلقت پیدا ہوتے ہیں پیدا کرنے وقت بے بس ہو گیا تھا کہ ان بیچاروں کو تندرست نہیں پیدا کیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کے جرموں کی سزا ان کو دی ہے؟ تو مسیح علیہ السلام نے بڑا حکمت کا نقطہ بیان فرمایا کہ ہماری نظروں میں یہ لوگ حقیر ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ لولے لنگڑے ہیں، دراصل یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا فریضہ فرم، بڑی ڈیوٹی ہے جو دے رہے ہیں. فرمایا یہ آنکھوں والے جو ہیں نا ان کو سجانے کے لیے اللہ نے یہ اندھے پیدا کی، اس لیے کہ آنکھوں والوں کو روشنی حاصل ہو کہ اللہ اس طرح کا بنا دے. دیکھتے ہیں نا سڑک پر کھڑے ہیں بیچارے، دیکھتے ہیں کوئی ہاتھ پکڑے اور سڑک پار کرا دے، بے بات ٹھوکرے کھاتے پھرتے گلے میں گر جاتے. تو آدمی اگر اس طرح سوچے کہ میں تندرست ہوں، یہ اگر میں لولا پیدا ہوں، اس کے لیے 2-4 منٹ صرف دن میں وقف کر دے، شکر کا جذبہ پیدا ہو، جھک جائے گا خدا کے سامنے. جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھے فوراً زبان سے یہ تراوش ہوتا تھا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اس مصیبت سے مجھے بچایا، جس نے اپنے اس بندے کو اتارا اور اپنی بہت مخلوق میں سے مجھ کو بہتر بنایا. اگر یہ کام نہیں کرے گا نا، نہ وہ اللہ کا بنے گا اور ساری زندگی اس کو سکون نہیں نصیب ہوگا. یہ ڈپریشن سے نجات ہی نہیں پا سکتا. وہ دیکھتا رہے گا کہ میں سائیکل پر جا رہا ہوں، یار وہ کار پر جا رہا، کار پر ہوگا، وہ جہاز میں اڑ رہا، روتا رہا، پھر تجھے نہیں خوشی ملے گی. اور اگر دیکھے میں تندرست چل تو رہا ہوں، یہ بیچارہ گھسٹ رہا ہے، شکر ہے اللہ. تو سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا دمشق کو، تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، جوتی ٹوٹی گئی اور زندگی میں شہرت ہو گئی تھی. لوگ حضرت سعدی مانتے تھے. دل میں آیا کہ اللہ اتنا علم دیا، اتنی عزت دی ہے، پیسے اتنے بھی نہیں جوتی خرید لوں. یہ سوچتے ہوئے میں نے جامع میں قدم رکھا. وہ مسجد جو ولید نے بنائی بڑی شوکت والی، اب بھی ایسے ہی ہے جیسے لوگ ابھی فارغ ہوئے ہیں معمار. قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ جوتیوں میں ایک شخص بیٹھا ہوا، اللہ نے بٹھایا تو اس کی ٹانگیں نہیں. سعدی فرماتے میں سجدے میں گر گیا کہ میرے سوال کا جواب دیا کہ تو جوتیوں کو رو رہا، شکر کر تو چلنے کے لیے تندرست ٹانگیں دی ہیں، ورنہ دیکھ یہ بھی میرے بندے ہیں، ان کو جرم تو نہیں کی. تو اگر بندہ اس طرح دیکھنا سوچنا شروع کر دے، بالکل سدا بہار گلاب کی طرح ہو جائے، خوشحال رہے گا. وہ دکھی بھی ہوگا نا، وہ دیکھے مجھ سے بھی زیادہ دکھی، ہسپتالوں میں لوگ چلا رہے کیوں میں اتنا گواویلا کروں. مجھے اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ تیری مخلوق سے میں اچھا ہوں، میرا حال بہت اچھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے ایک شخص کو دیکھا، کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جو اس میں نہیں تھی، اندھا تھا، کوڑی تھا، پاؤں ٹانگیں بھی نہیں تھی، جسم پر بھی اس کے بہت زخم تھے، مگر وہ شکر کر رہا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس مصیبت میں سے مجھے بچایا جس میں اپنی بہت سی مخلوق کو مبتلا کر رکھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میں تو نہیں دیکھتا کہ کوئی روگ رہ گیا ہو جو تیرے اندر نہیں ہے. ہر بیماری، وہ کون سی بیماری ہے جو تو کہتا ہے کہ لوگوں کو اللہ نے اس میں پھنسایا اور تجھے بے اس نے کہا مسیح علیہ السلام وہ کفر ہے، جو اللہ کو نہیں مان رہا ہے اللہ نے اس سے مجھے بچایا، میں مانتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ اس کے لیے دعا کی، وہ تندرست ہو گیا اور آپ کے حواریین میں صحابی بن گئے. آپ نے کتنی بڑی بات، یا اتنا دکھی ہونے کے بعد کہتا ہے ایمان تو ہے کہ میں اللہ کو مان رہا ہوں. اس لیے قرآن پاک کا بہت بڑا حصہ صرف نعمتوں کے بیان پر. سورہ نحل اس کو تو کہتے ہیں علماء سورۃ النعم، ساری نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. چوپائے، درخت، دودھ، بادل، سارے نعمتیں ہی چلی جا رہی. یہ اسی لیے اللہ بیان کرتا کہ نعمتیں سننے کے بعد اس حلال زادے کو، اس شریف انسان کو شرم آئے
کہ تھوڑے احسان کرنے والوں، معمولی نیکیوں کرنے والوں کو قدر کرتا تو میری قدر نہیں کرتا. وہ بھی اگر نیکیاں تیرے ساتھ کرے وہی میری مہربانی سے کر رہا ہے، میں نے دیا ہونا ان کے دل میں تیرے طرف خیال ڈالا، اس لیے میرا احسان مان. تو شکر کا اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میرا شکر تم کرو تو سارا دین اپنے آپ سمجھو یہ ایسی چابی ہے کہ سٹارٹ ہو جائے گاڑی. شکر نہیں آیا ساری باتیں جو نا یہ بالکل ٹھوکی ہوں گی، خالی خولی، چند دن بعد نماز بھی چھوٹ جائے گی، روزے آدمی کو بوجھ محسوس ہوگا. اور اگر اس نیت سے کرے گا کہ مالک کے احسان ہے، مجھے اس کا احسان ماننا چاہیے، اس کے گن گانے چاہیے، جپنا چاہیے، مزہ آئے گا. وہ تو لطف لے گا کہ میں اپنے آقا کی تعریفیں کرنی چاہیے. تو اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ. حکیم صاحب آئے نا اللہ ماسٹر جو ہے اس کی سمجھ میں آ سکے اور وہ سمجھ سکے اور اس کو وہ اس کا دل تسلیم کرے کہ ہاں یہ بات جو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اس میں ان کی ایک بہت اہم چھوٹا سا پمفلٹ شہادت حق یہاں کافی تعداد میں لوگوں کو دیا گیا اور میرا خیال یہ کہ وہ پڑھا ہوگا. وہ ایک بنیادی بات ہے ہر مسلمان کے لیے اور اس بات کی تشریح ہے اور اس کی تفسیر ہے جو قرآن مجید کی اس آیت میں ہے کہ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ تم میں امت وسط عدل پر قائم، راہ راست پر قائم ایک ایسی امت بنایا ہے جس کا کام یہ ہے کہ تم لوگوں پر شاہد ہو، گواہی دو. اور رسول جو ہے تم بھیجا گیا ہے وہ تمہارے اوپر گواہی دینے کے لیے. گواہی یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات ہمیں ملی ہم نے ان پر عمل کیا اور پھر لوگوں کو اس تک اس علم کو پہنچایا اور اس عمل کو دکھایا جو کہ اس علم کا تقاضا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت یہ ہوگی امت پر کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ سے جو ہدایت حاصل کی، جو اس نے میری طرف بھیجی، میں نے اس پر عمل کیا اور اس پر اس عمل کو لوگوں کے سامنے کیا، لوگوں کو بتایا کہ اس پر عمل اس طرح سے کر رہا ہے. چنانچہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ میں نے پہنچا دی کہ نہیں بات؟ انہوں نے کہا کہ گواہ رہو فشل ہو. انہوں نے کہا کہ ہم گواہ. تو وہ چیز جو ہے اب آپ حضرات نے سب میرے خیال میں کافی حد تک لوگوں کے پاس وہ شہادت حق پہنچ چکا ہے اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی. اب یہ ہے کہ اس کا پڑھنا جو ہے اس کو پڑھنے سے آگے بھی کچھ ہونا چاہیے، اس پر اپنا اظہار خیال کرنا چاہیے کہ کیا اس میں جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں وہ درست ہیں اور کیا ہم جو اس کے تقاضے ہیں اس کے شہادت کے وہ ہم میں سے کس حد تک جو ہیں کتنے لوگ جو ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر تیار نہیں ہیں تو وہ کیوں نہیں ہیں، اگر کچھ رکاوٹیں ہیں تو انہیں کیسے دور کیا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تمام حضرات جو ہیں وہ سوچیں اور ہاں وہ اپنے خیالات کے اظہار بھی فرمائیں نا تاکہ معلوم ہو کہ کوئی مشکل ہے، کوئی ناقابل فہم بات ہے وہ سامنے آئے، دوسروں کے علم میں آئے، تاکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنے والی بات ہے کہ ایک اجتماع ہے نا، فردن نہیں ہے. ہم لوگ ایک جماعت کی حیثیت ہے ہماری. کاشف صاحب کوئی اظہار فرمائیں گے؟ میرا خیال ہے حکیم صاحب جی کہ اگلا اجتماع جو ہے نا اچھا اس میں درس کی بجائے نا شروع سے نا ٹھیک ہے بس تلاوت کے بعد یہی ہو چلیے کہ جن حضرات نے پڑھی ہے نا ہاں وہ اس کے بارے میں یہی اسی پر نا کوئی جو وقت ہے نا اس بارے میں اور آگے بڑھنے کے لیے نا ٹھیک ہے جی بہت صحیح. درس وغیرہ کی بجائے نا اس دن وہی بات جو ہے لوگ بتائیں کتنی قولی شہادت دی اور کتنی عملی شہادت. بس یہ مولانا کی بات جو ہے نا یہ بہت اچھی بات پتہ چل جانا چاہیے کہ ان دوستوں کے پاس اور جو ان پہ نہیں بھی اگر ان میں ہو اور ہیں تو دے دی جائے اگلے اجتماع میں انشاءاللہ نا یہی بات یہ بہت اچھی بات ہے کہ اطمینان کے ساتھ بات سمجھے ہیں وہ بتائیں اور آگے کرنے کے لیے کام جو ہے اس کی یہ میرا خیال درس کی بجائے کے اندر ایک اجتماع صرف اسی پر ہو جائے. جی بہت اچھی بات مولانا آپ کی رائے جو ہے نا جس کا نام دیا جا رہا ہے شہادت حق ہے یہ کتاب جس کے پاس نہ ہو وہ جمعے والے دن مجھ سے لے لیں. اب وہ کوئی تالا لگا گیا ورنہ میرے پاس تھی ادھر الماری میں نا یہ جمعہ جو آ رہا ساتھی جنہیں نہیں میری لے لیں اور اگلا 15 روزہ اجتماع اسی پر بات ہو انشاءاللہ میں اسی پر یعقوب صاحب کو بھی دے ابراہیم صاحب جو ساتھی نہیں نا جن کو مل سکی وہ دے جائے اور اگلے اجتماع میں انشاءاللہ اسی پر. ٹھیک ہے جی بالکل بہت ہی اچھی بات ہے.
ہاں اب کوئی بات ہے چھوٹی موٹی تو پوچھ لیں دعا سے پہلے. جی 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 وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں کوئی ذاتی علم غیب نہیں تھا بلکہ عطائی تھا، اطلاع غیب تھی. جی اب کہیں میں فرق پایا جاتا ہوں. بالکل ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی نا یہی باتیں جاننی ہے کہ تو جو فرق ہے وہ بھی سامنے آیا جائے. بات تو واضح ہو کہ یہ جو شور مچا ہوا نا، کچھ کہتے ہیں ہم حضور کو مانتے ہیں کہ علم غیب تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ مانتے نہیں. ایسی کوئی بات نہیں. بنیادی نکات جو ان پر سارے لوگ متفق ہیں کہ ہر شے کو جاننے والا اور خود بخود جاننے والا اللہ ہی. یہ بریلوی ہو کوئی ہو اس کا کوئی منکر نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو مانے نا کہ ایک ذرے کا علم بھی اسے خود بخود ہے تو کافر ہو جائے اللہ کے دیے سے. یہ تو مانتے ہیں بات. دوسری بات یہ بھی طے شدہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جتنا علم اللہ کا اتنا ہی رسول کا ہے. یہ بھی ان لوگوں نے صاف لکھا کہ جو مساوات مانے نا کہ بے شک اللہ کے دینے سے مگر برابر ہی ہے وہ بھی کافر ہے. وہ کہتے ہیں مولانا احمد رضا خان مرحوم نے تو بہت دور کی بات کہی نا، وہ عام دیوبندی اہل حدیث بھی نہیں کرتے. اور وہ بھی کہا انہوں نے میں نے سمجھانے کے لیے کہی، ورنہ اتنا بھی نہیں کہ ایک طرف ایک قطرہ جو ہے نا پانی کا اس کے 10 کروڑ حصے کیے جائیں. ناممکن بات جو ایک قطرے کے 10 کروڑ، وہ 10واں کروڑواں حصہ ایک قطرے کا وہ حضور کا علم ہے اور اللہ کا علم 10 کروڑ سمندر. اور کہتے ہیں یہ بھی مثال میں نے دے دی، ورنہ توبہ یہ بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ کا علم غیر محدود ہے، لامتناہی، اس کی کوئی حد ہے. صرف لوگ شرارت کی وجہ سے ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، نہ سمجھاتے ہیں. مناظرہ بازی کے لیے کہ ہم علم غیب مانتے نہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں مولانا احمد رضا خان مانتے ہیں، یا ہمارے جو مناظر اسلام مولانا سعید احمد صاحب وہ بھی مانتے کہ ہم عالم الغیب نہیں حضور کو کہتے. اگر دیا بھی نا اللہ نے کچھ علم تو اس کی بنا پر عالم الغیب نہیں بھر. یہ لفظ جو ہے نا مخصوص اللہ تعالیٰ کی، اسی کی شان ہے. عالم الغیب اس کو کہیں گے، صرف یہ کہیں گے کہ اللہ نے رسول پاک کو غیب کی بہت سی باتیں بتائیں. ان باتوں میں تو اتفاق ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب کچھ چیزیں ہیں کہ اپنی طرف سے انہوں نے نا عطائی جو ہے نا اس میں گھسیڑ دی جو قرآن حدیث کے خلاف ہے. مثلا کیا دیتے ہیں قیامت کا بھی علم آپ. اب قرآن مجید تو ڈاکٹر صاحب دعائی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا قیامت کا علم کسی کے پاس. آیات ہیں بے شمار، احادیث ہیں، کہہ دیتے ہیں نہیں صرف آپ نے بتایا نہیں علم اس کا بھی ہے. جو سورہ لقمان کے آخر میں ہے کہ یہ چیزیں بھی نہیں اللہ نے کسی کو بتائی، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں زیادہ یہ بھی مانتے ہیں کہ زیادہ علماء اہل سنت کا یہی عقیدہ کہ یہ چیزیں حضور کو نہیں دکھلائیں. ہمیں کہتے رہیں گستاخ مانتے کہ اکثر علماء اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے. مگر خود کہتے ہیں ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے چھپائی ہوگی، وہ بھی فرض کر لیتے ہیں. یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کا بھی علم ہے. اس سے کام خراب ہوا، ورنہ ان پر ہی رہنا کہ اپنے آپ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں. میرے ساتھ بات ہوئی ایسی سعید صاحب کے بھائی ہیں حبیب اللہ. میں نے کہا آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، یا حضور کو کوئی چابی دے دی تھی، ملکہ عطا کر دیا تھا، اس قابل بنا دیا تھا کہ وحی کے محتاج نے. اس نے یہی عقیدہ دار کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ حضور کو ملکہ دے دیا تھا، وحی کے محتاج نہیں تھے. جیسے دوسری چیزیں ہم آگے سے آگے مطالعہ کرتے، اسی طرح غیب بھی آپ خود بخود پھر جاننا شروع. میں نے اس پر پوچھا نا کہ وہ پھر سال بتائیں نا کہ کب یہ ملکہ دیا، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ اس کے بعد وحی کی ضرورت نہیں پڑی. اگر اسی پر رہے نا کہ باقی علوم جو ظاہری ہیں یہ بھی ڈاکٹر صاحب اللہ کے دیے تھے نا. یہ جو کتابیں وغیرہ ہم پڑھتے یہ بھی اللہ نے علم دیا، ورنہ اپنے آپ تو اس کو بھی کہیں تو کفر ہوگا. مگر کیوں اس علم کو کوئی آدمی نہیں کہتا کہ جو کہے کہ فلاں آدمی جغرافیہ جانتا ہے، ریاضی جانتا ہے، وہ مشرک ہے. لوگ جانتے ہیں یہ اللہ نے انسانوں کے بس میں کر دیا. علم غیب کے بارے میں کیوں علماء اور فقہاء نے کہا کہ جس نے کہا نا کہ علم غیب پہ رکھ لے یا علم الغیب کافر ہو جائے. ملکہ نہیں دیا، بات صرف ہے چابی دینے کی. یہ چابی نہیں دی، یہ جب بتائے گا خواب میں، الہام میں، وحی میں اللہ بتائے گا. ورنہ ایک لفظ بھی آگے غیب کا نہیں کوئی جان سکتا نبی. ملکہ جو کہتے ہیں یہ غلط بات، ایک یہ بات غلط ہے. دوسرا جو فرض کر لیا کہ سب چیزیں جانتے ہیں، اتنا کہنے کے باوجود نا یہ کہہ دیا کہ جس دن سے دنیا بنی ہے جنت دوزخ میں جانے تک اس کا ذرے ذرے کا آپ کو علم ہے ہر شخص. یہ بھی اپنی طرف سے گڑھی ہوئی بات. تو یہ چیزیں ہیں جو خواہ مخواہ جب داخل کر لیں تو عقیدہ میں خرابی آ گئی. ورنہ اس حد تک رہیں کہ اللہ کے پاس سارا علم ہے، وہ خود جانتا، اور جب دوسروں کو چاہتا ہے، جب مناسب سمجھا بتا دیتا، نہ بتائے تو کوئی پتہ.
اب حجۃ الوداع میں دیکھیں، بالکل وفات سے چند مہینے پہلے کی بات، صحابہ کا عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ حضور کے پاس کوئی ایسا ذریعہ کہ آپ خود ہی جانتے۔ جب آپ نے حج تمتع جاری کیا، اب جاہلیت میں حج کے زمانے میں عمرے کو بہت لوگ برا جانتے تھے کہ یہ تو کوئی اللہ سے محبت نہ ہوئی کہ ایک ہی سفر میں دونوں کام ختم کر رہی۔ ہاں، عمرے کے لیے الگ آنا چاہیے، رجب کا مہینہ اس کے لیے رکھ لیا تھا، ان مہینوں میں صرف حج کرا دی۔ حضور نے اللہ کے بتائے سے کہ امت جائے گی پھیر، ساری دنیا یہ کر سکتی ہے اتنی دور سے، اجازت دے دی۔ تو جب آپ نے کہا کہ صفا مروہ کے بعد عمرہ ہو گیا، احرام کھولو، جن کے پاس قربانیاں نہیں کھول دو، اب کھولتے نہیں تھے لوگ، اتنے دیوانے نہیں کھولتے تھے، وہ کہتے کیا حج ہے یہ، ہم نے ایسا سنا ہی نہیں کہ حج کو آئے ہوئے لوگ عمرہ کر۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ عجیب حج ہوگا جب ہم اب احرام کھول دیں گے، بیویاں ساتھ ہیں، تو اب اگر بتیاں جلیں گی، خوشبوئیں، اور لوگ مباشرتیں کریں گے، اور ہم جب جائیں گے مینا کو تو صاف کہہ دیا کہ ہمارے یہ جو شرم گئے ان سے تو منی ٹپتی ہوگی۔ کیا تماشا ہے کہ حج کے سفر میں یہ احرام کھلوا رہے ہیں؟ تو یہاں صحابی کہتا ہے کہ یا کسی نے جا کر حضور کو خبر دی یا آسمان سے اطلاع آئی۔ یہ کیوں کہا اسے؟ کہتا حضور خود ہی جانتے، نہیں کہا یا کسی نے جا کر یہ بتایا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، یا آسمان سے اطلاع آئی۔ تو پھر حضور نے کہا کہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں وہ غلط ہے، قیامت تک حج اور عمرہ اللہ نے اکٹھے کر دیے، تو کھول دو، جو نہیں کھولیں گے وہ بالکل گناہ گار ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ نہیں کھولتے، فرمایا میں اگر جانتا، یہ لفظ فرمائے جو حکم اب ملا ہے، اگر میں پہلے جانتا تو اپنے ساتھ قربانی لے کر وطن سے نہ چلتا۔ میں مدینہ سے چونکہ لے آیا، جن کے پاس ایسی قربانیاں جو وطن سے لے کر آئے، سوق الحدی، وہ نہیں آرام کھول سکتے قربانی، باقی کھول۔ یہ لفظ فرمایا کہ اگر میں پہلے سے جانتا، جو اب مجھے پتہ چلا ہے، تو میں بھی قربانی لے کر نہ آتا اور آرام کھول دیتا۔ تو مطلب اگر اتنا ہی مانے کہ جب اللہ چاہتا بتا دیتا، پھر کوئی بات نہیں۔ جب کہتے ہیں نہیں اللہ نے جیسے دوسرے علوم کے ذریعے ہمارے پاس غیب کی چابیاں بھی اب پکڑا دی ہیں، آگے سے آگے جانتے ہیں اور جانتے بھی سب کچھ ہیں، مخلوق کا تو تقریباً سارا ہی حال جانتے ہیں، یہ باتیں پھر غلط بن جاتی ہیں، دین کے بالکل خلاف۔ جی ایک قرآن مجید کی آیت جو جس سے یہ استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، کہ آپ کو وہ کچھ اس کا علم دے دیا جس کو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس میں وہاں میں ساری چیزیں شامل کرتے ہیں۔ بھائی یہ نہیں سنتے کہ یہ آپ بات کو ہر انسان کے لیے کہیے، علم الانسان ما لم یعلم، ہر انسان کو کیا علم حاصل ہے اس لیے بس وہ منطق فلسفہ اپنا بگاڑنا شروع کرے، ماں جو ہے بس یہ عموم کے لیے جو نہیں جانتے تھے، جیسے حکیم صاحب نے فرمایا کہ انسان کے بارے میں بات ہے، جو نہیں جانتا سکھا دیا، وہ تو جو سکھایا ہے تھوڑا بہت اس پر احسان بتا رہا ہے کہ تم یہ چیزیں نہیں جانتے۔ اس کا یہ معنی کب ہے کہ جو کچھ نہیں جانتے سب میرے اپنے برابر کر لیے، اپنی طرح سے من کر یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں سکھا رہا رسول جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ اب پھر چاہیے کہ ساری دنیا برابر ہی ہو جائے، جو کچھ نہیں جانتے تھے نہیں، وہ تو جتنا تھوڑا بہت بتایا اس پر ہے کہ ان چیزوں سے تم بے خبر تھے، رسول کی برکت سے ملے۔ یہ جو ان کا معاملہ ہے تو رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری وقت تک جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس وقت تک نہیں تھا، لیکن جب رسول جب اس وقت تھا آپ بس۔ ہاں انہوں نے یہ محفوظ موقف اختیار کیا نا کہ آخری آیت اترنے سے پہلے اگر کہیں نا سارا علم ہو گیا تھا تو لوگ تنگ کریں گے کہ وہ آیت کیوں پھر اتری، اس لیے انہوں نے کہا ملتا جا رہا تھا، مکمل اس دن ہوا جب آخری آیت اتری، اس لیے وہ 80 دن یا تھوڑے دن جو آپ رہے اس وقت آپ عالم ما کان مایکون سے بچاؤ کے لیے بات سوچی۔ مگر اس پر جب یہ سامنے آیا کہ صحیح بخاری میں 8 صحابہ سے مروی ہے، باقی کتابوں میں اور سے بھی، یعنی یہ حدیث بالکل متواتر مشہور ہے، حدیث الحوض ہے کہ آپ نے فرمایا سن لو میں حوض کوثر پر ہوں گا اور گروہ در گروہ لوگ آئیں گے، تم میں سے بھی لوگ لائے جائیں گے، تم میں سے جو موجود تھے کا اتنے قریب آ جائیں گے کہ میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھ کو پہچان لیں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ ہو جائے گا، تو میں عرض کروں گا ہؤلاء اصحابی، اے اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، رجال ممن صحاب، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہوتے تھے، ان کو کدھر رہ جایا جا؟ فرمایا ٹھیک کہتا تو، مگر انک لا تدری ما احدث بعدک، تیرے بعد جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں نا وہ نہیں جانتا۔
فرمایا لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، جس وقت سے آپ ان سے جدا ہوئے یہ